السلام علیکم دوستو، انیکائیو پرائیویٹ لمیٹڈ میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ایس سی او میں ٹیکنیکل ایس سی او کے متعلق ہے۔ آن پیج ایس سی او ہم نے کر لی ہے کہ آن پیج ایس سی او کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ٹیکنیکل ایس سی او جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ عام طور پہ جب بھی آپ ویب سائٹ جب بھی بناتے ہیں تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایررز آنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے اس کو چیک کرنے کے لیے پیڈ ٹول بھی ہیں، فری ٹول بھی ہیں۔ فری ٹول کے اندر جو سب سے اچھا ٹول ہے وہ گوگل ویب ماسٹر ٹول ہے، گوگل سرچ کنسول بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ گوگل ویب ماسٹر ٹول سرچ کریں گے تو وہ بھی گوگل سرچ کنسول اس کی جگہ پر آ جائے گا۔ وہاں پر آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ ایڈ ہوئی ہوتی ہے، آپ نے خود ایڈ کرنی ہوتی ہے۔ وہ ایک کوڈ ہوتا ہے، وہ آپ اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ ہماری ویب سائٹ ہے، چاہے وہ TXT کی ایک فائل دے دیتا ہے کہ یہ آپ اپلوڈ کر دیں اپنے اس جہاں پر بھی آپ کی ویب سائٹ ہوسٹ ہے، یا جہاں سے آپ نے ویب سائٹ پرچیز کی ہے وہاں پہ آپ اپنا جو اس کوڈ کو جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں، اس کو ویریفائی کروانے 3-4 طریقے اس میں لکھے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ جب ویریفائی ہو جاتی ہے تو جو آپ کا گوگل کا ویب ماسٹر ٹول ہے یا سرچ کنسول ہے وہ جاتا ہے اسپائڈر اور جا کے آپ کی ویب سائٹ کو کرال کرتا ہے، اور اس کے اندر جو جو ایشوز آ رہے ہوتے ہیں، جو جو ان سے پیجز انڈیکس ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ آپ جب اپنی ویب سائٹ کی پرفارمنس کو چیک کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اتنے پیجز جو ہے انڈیکس ہیں، اتنے پیجز انڈیکس نہیں ہیں، اور یہی ان پیجز کے اندر جو ہے یہ ایرر آ رہا ہے، کرال ایرر کا وہاں پہ ایک آپشن ہوگا۔ اس کے اندر آپ جا کے وہاں پہ جتنے بھی ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کا بٹن اوپر رائٹ سائڈ کے اوپر دیا ہوتا ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ وہ سارے کے سارے پیجز آپ کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ اس پیج کے اوپر ایرر آ رہا ہے۔ مثلاً آپ نے ویب سائٹ آج سے 1 سال پہلے بنائی تھی، آپ نے بہت سے پیج اس کے اوپر بنائے، کچھ عرصے بعد آپ نے ان کا URL کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کر دی آن پیج ایس سی او کے لحاظ سے کہ اچھا نہیں، یہ والا جو URL ہے نا اس کا میں یہ لمبا ہے، اس کو چھوٹا کر دوں۔ تو جیسے ہی آپ نے اس کا URL چینج کیا جو اوپر لکھا ہوا تھا، تو چونکہ پہلے والا URL بھی ہے یہ 2 URL ہو گئے۔ تو جو پہلے والا URL گوگل نے تو انڈیکس کیا ہوا تھا اس کو، تو اب وہاں پہ ٹریفک جاتی ہے تو وہ شو کرتا ہے 404 کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیج ختم ہو چکا ہے، یہ چینج ہو چکا ہے، یہ اس وقت جگہ پہ نہیں ہے۔ لیکن اب اس کو پتہ نہیں ہے پیج کو کہ جانا لے کے کس جگہ پہ جانا ہے، تو اس لیے اس کی جگہ پہ اسے کہتے ہیں 301 ری ڈائریکٹ ایرر۔ اس کو 301 ری ڈائریکٹ آپ نے لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی پیجز جن کے اوپر 404 آ رہا ہے ان کے اوپر آپ نے 301 لگانا ہے، یعنی جیسے ہی وہ پیج اوپن ہو تو وہ اس کو ری ڈائریکٹ کر دے کہ ابھی جو ہے وہ یہ پیج ہو چکا ہے۔ مثلاً پہلے لمبا نام لکھا ہوا تھا آپ نے کہ ڈومین اینڈ ہوسٹنگ پرووائڈر لسٹ، اس طرح سے آپ نے لکھا ہوا تھا، بعد میں آپ نے سمپل اس کو ڈومینز لسٹ کر دیا، ٹھیک ہے، یا ہوسٹنگ پرووائڈر لسٹ کر دیا، اس کا نام آپ نے چھوٹا کر دیا۔ تو اب جو URL کا نام تھا وہ چھوٹا ہو گیا، تو ابھی آپ نے وہ جو لمبا نام تھا جو اس کا پہلے URL تھا اس کو آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اندر جا کے اس کو ری ڈائریکٹ کا لگائیں کہ یہ والا URL جب بھی کھلے اس کو ری ڈائریکٹ کر دیں اس پرٹیکولر پیج کے اوپر۔ مثلا آپ کے اگر 35 URL ہیں جن کے اوپر 404 آ رہا ہے جو کہ اب ختم ہو چکے ہیں، آپ نے ختم کر دیا اس پیج کو، اس کے ریلیٹڈ آپ نے کوئی اور پیج بنا دیا، کچھ اور لکھ دیا، تو ابھی آپ کو ویسے تو URL کو چینج نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہو جاتا ہے بندہ چینج کر دیتا ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر 301 ری ڈائریکٹ لگائیں کہ اس جگہ سے جو ہے یہاں سے 301 ری ڈائریکٹ ہوتا ہے پرماننٹ ری ڈائریکٹ، کہ یہ والا پیج ہم نے پرماننٹ چینج کر کے یہ کر دی ہے۔ تو گوگل کے اوپر جب بھی جو بھی کرالر آئے گا اس کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ والا پیج اب ختم ہو چکا ہے تو اس کی جگہ پر یہ پیج ہے۔ تو یہ والا جو ٹیکنیکلی پوائنٹ ہے نا، مثلا اگر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر تھوڑی بہت اتھارٹی بھی اس پیج کی تھی تو وہ ساری کی ساری اس نئے پیج کے اوپر ٹرانسفر ہو جائے گی۔ یہ والا کام جو ہے آپ نے لازمی اپنے گوگل ویب ماسٹر ٹول کے اندر جا کے، یا گوگل سرچ کنسول نیا نام ہے اس میں جا کے وہاں پہ آپ اپنا جتنے بھی پیجز انڈیکس نہیں ہیں، ایک کام تو یہ کریں کہ آپ جو جتنے بھی کرال ایرر دے رہے ہیں یہ 404 والے، ان کو آپ ری ڈائریکٹ کریں نئے پیج کے اوپر، اور یہ والا آپ کو خود ہی مینول کرنا پڑے گا۔ 35 پیج 40 پیج ساتھ ساتھ آپ اس کو چیک لازمی کیا کریں۔ دوسرا جو ویب ماسٹر ٹول کے اندر چیزیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہے کہ یہ پیجز انڈیکس نہیں ہے۔ انڈیکس ہونے کی ریزن کیا ہے وہاں پر وہ بھی کلک کر کے آپ دیکھ لیں کہ کیا ریزن ہے، کیوں انڈیکس نہیں کر رہا یہ اس پیج کو، یا اس نے وہ کہے گا تھن کنٹینٹ ہے۔ تھن کنٹینٹ مطلب یہ آپ نے بہت تھوڑا چند لائنیں لکھی ہوئی ہیں، وہ اس کو انڈیکس نہیں کر رہا۔ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں مزید معلومات لکھیں اور اس کو اوپر دے دیں، اس کو کہیں کہ یہ
جو ہے اس کو انڈیکس کرو، ٹھیک ہے، اس کو بتائیں کہ اس کو دوبارہ ری چیک کرو، اپنا جو آپ نے سائٹ میپ بنایا ہوا ہے سائٹ میپ کے اندر ان پیجز کو ایڈ کریں، ٹاپ کے اوپر ایڈ کریں، سائٹ میپ دوبارہ سبمٹ کریں. تو یہ ہوتا ہے، یہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں آپ کی ویب سائٹ کی. جب آپ یہ کریں گے تو آپ بہت سی ویب سائٹ ہیں جو یہ اس کے علاوہ بھی ویب سائٹ ہیں، پیڈ ویب سائٹس ہیں، جو کہ AHREF ہے، یہ پیڈ ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اور جو ہے مجسٹک ہے، یہ ایک ویب سائٹ ہے. SEO اسپائڈر ہے، SEO اسکریمنگ فراگ ہے. اسی طرح brokerlinkcheck.com ہے، doctorlinkcheck.com ہے. یہ آپ کو لنکس بتاتا ہے کہ یہ آیا اس کے اوپر ویب سائٹ کے دو طرح کے لنکس ہوتے ہیں ایک ویب سائٹ کے اندر. ایک ہوتا ہے انٹرنل لنک کہ ایک پیج سے آپ نے دوسرے پیج کی انٹرنل لنکنگ کی ہوئی ہے، بعد میں آپ نے وہ پیج چینج کر دیا تو آپ نے جہاں جہاں اس ویب پیج کا لنک لگایا ہوا تھا آپ نے اس کو بھی اپڈیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ لنک بتانے کے لیے بھی ویب سائٹس ہوتی ہیں کہ یہ لنک جو ہے یہ بروکن ہوا ہے، تو آپ اس لنک کو جو ہے وہ صحیح جگہ کے اوپر ری ڈائریکٹ کریں. اگر اپنی ویب سائٹ کا یا کسی اور ویب سائٹ کے اوپر بھی جا رہا ہے، اس ویب سائٹ کا لنک کی انہوں نے چینج ہی کر دیا ہے پیج، آپ نے اس کے اوپر لگایا ہوا تھا تو آپ اس کو بھی سیٹ کریں. یہ ٹیکنیکل SEO کے اندر جو ہے یہ چیزیں آتی ہیں. اس کے علاوہ robot.txt، بعض اوقات یہ ایرر آپ کے ای میل کے اندر آتا ہے کہ آپ کا جو ہے robot.txt جو ہے یہ ہمیں انڈیکس کرنے سے روک رہی ہے، تو وہ وہاں پہ ایک ڈس الو کی کمانڈ ہوئی ہوتی ہے. وہ آپ آج کل گوگل بارڈ آ گیا ہے، چیٹ GPT آ گیا ہے، آپ اس کے اندر جو ہے اپنی robot.txt فائل کو اس کے اندر پیسٹ کیا کریں اس کے ٹیکسٹ کو، پھر دیکھیں کہ آیا وہ اس کو جو ان سے ایرر ہے اس سے پوچھ لیں، گوگل بارڈ سے یا چیٹ GPT سے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آیا یہ کیا مسئلہ ہے اس میں، کیوں اس کو کس کوڈ کو کہاں سے صحیح کرنا چاہیے. وہ ڈس الو لکھا ہوگا اس کو آپ نے الو کر دینا ہے تو جو بھی اسپائڈر آئیں گے تاکہ وہ اس کو کرال کر سکیں. بعض اوقات کرالر زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ مخصوص کرالر کو ڈس الو کر سکتے ہیں کہ یہ والے جو ہے یہ نہ آئے، صرف گوگل کے کرالر جو ہے وہ آئیں، گوگل کے، بنگ کے، ینڈیکس کے، یہ 3 کرالر آ جائیں، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کرالر ہیں وہ نہ آئیں، ان کو آپ یہاں سے وہ ڈس الو کر سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز ہے لیکن اس میں آپ کی ہیلپ کے لیے گوگل بارڈ اور جو چیٹ GPT ہے وہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے. یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، آپ اپنے گوگل ویب ماسٹر ٹول کے اندر جا کے وہاں پہ لازمی دیکھتے رہا کریں کہ کون کون سے ایرر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آ رہے ہیں. جو کوئی ایرر آ رہا ہے اس کو آپ ریزالو کریں، صحیح کریں. اور یہ تقریباً مہینے میں آپ ایک دفعہ ایک ویکینڈ کے اوپر ایک دن رکھ لیا کریں جس کے اندر آپ اپنی ویب سائٹ کے ٹیکنیکل SEO کی جو چیزیں ہیں ان کو صحیح کیا کریں. اسی طرح ہم مزید ویڈیوز بھی بنائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیں. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اور اگر پسند نہیں آئے تو نیچے کمنٹ میں ہمیں بتا دیں کہ یہ والا مسئلہ ہے، اس کے اندر آپ اس چیز کو ڈسکس کریں یا اس چیز کو آپ نے صحیح کلیئر نہیں کیا. تو انشاءاللہ ہم آپ کو کمنٹ کے اندر جواب بھی دے دیں گے اور اس مسئلے کو مزید کلیئر بھی کر دیں گے. خدا آپ کو حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.